باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیت لازمی کلاس 9۔ آج ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر بہتر وہ ہے، تم میں سے، من سے، تعلمہ جس نے سیکھا، القرآن قرآن با اور علمہ اسے سکھایا، کسے؟ دوسروں کو سکھایا، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تشریح اب ہم اس کی پڑھیں گے۔ تو اس حدیث میں بہترین انسان اسے قرار دیا گیا ہے جو خود قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن کا لفظی مفہوم کیا ہے؟ تو لفظ قرآن قرأت سے بنا ہے، جس کا معنی پڑھنا اور جمع کرنا ہے۔ چونکہ قرآن مجید بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم، اصطلاحی طور پہ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری ہے امی کتاب جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصطلاحی معنوں میں قرآن مجید کیا ہے؟ وہ قرآن حامی کتاب جو ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے تھوڑی تھوڑی کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اور لفظی مفہوم کیا تھا؟ کہ وہ کتاب، اس کا مطلب لفظ قرآن قرأت سے بنا ہے جس کا معنی پڑھنا اور جمع کرنا ہے۔ قرآن مجید بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے قرآن حکیم کا موضوع۔ تو قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ یہ اکثر شارٹ کوسچن میں آ گیا ہے کہ قرآن حکیم کا موضوع کیا ہے؟ تو قرآن حکیم کلام الہی ہے، اس کا موضوع انسان ہے۔ تعلیم قرآن کی اہمیت، یہاں پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے، پہلے قرآن حکیم کا موضوع، سب سے پہلے تشریح لکھیں گے، اس میں بعد لفظی مفہوم، اصطلاحی مفہوم، پھر اس کا موضوع، اب آ گیا تعلیم قرآن کی اہمیت۔ قرآن کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ کتاب محض نماز اور روزی کی تعلیمات پر مشتمل نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں باابد رہنمائی رکھتی ہے۔ آخرت میں کامیابی، ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں ڈھال نہیں لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ ہم سب پر لازم ہے یا اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے حاصل حدیث۔ تو تھوڑی سی اس کے ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اس شخص کو بہترین انسان قرار دیا ہے جو خود قرآن مجید کا تعلیم حاصل کرے پھر دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام اور پیغام ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں اور تمام زبانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کی کامیابی نجات اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، انہیں سمجھے اور ان پر عمل کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم کو بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خود کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا ماہرین فرشتوں کے ساتھ ہے جو اعمال کے اعتبار سے بزرگ اور نیکوکار ہیں، یعنی وہ فرشتے جو لوح محفوظ پر لکھتے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اس میں آپ نے احادیث بھی ایڈ کر سکتے ہیں قرآن میں، اور قرآن پاک کے ارشادات بھی تعلیم القرآن کے حساب سے۔ ایک اور حدیث میں ہے، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے روز قرآن سفارش کرنے والا ہوگا، اور پڑھا کرو ان 2 سورتوں کو جو بہت چمکدار اور روشن ہیں، یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ العمران۔ ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص قرآن کو پڑھے، جو چیز اس میں ہے اس پر عمل کرے، پھر قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، جو شخص اسے پڑھے اس کے لیے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کے اتنی زیادہ تعداد میں حفاظ موجود ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 5 سے 6 سال کا بچہ آپ دیکھتے ہو کہ وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آسمانی جس کتابوں میں سے یہ صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ 6-7 سال کے بچے بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگرچہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے لیکن اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا مثال ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو اس کے کسی عزیز کا خط ملتا ہے، وہ جلد معلوم کرنا چاہتا ہے اس میں کیا لکھا ہے،
لیکن جب تک وہ اس نفس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل میں اس کا میننگ نہیں سمجھے گا کہ اس میں لکھا گیا ہے، تب تک وہ بے چین رہتا ہے۔ تو اگر وہ اس خط کا مفہوم نہ سمجھے، اس کے مطابق عمل نہ کرے اور خط کو صرف بار بار پڑھتا رہے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا خط ہے ہمارے نام جو آیا، اور ہم اسے پڑھتے ہیں صرف اگر ہم اس کو میننگ کے ساتھ نہیں پڑھتے، اسے سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر اس چیز کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید تو ایک سمندر ہے۔ اب ہم یہ ہمارے ضرب کی باتیں، ہم سمندر سے چند قطرے طلب کریں، ورنہ سمندر تو ہمیں دریا بھی بخش سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر پورا عمل کریں، تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔